بار بار جو سوال پوچھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کس پر لازم ہے؟ ہر وہ مسلمان مرد اور عورت جو ان دو شرائط پر پورا اترتا ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ پہلی جو شرط ہے وہ یہ ہے، عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو اور شرعی مسافر نہ ہو، یعنی مقیم ہو۔ پہلی شرط عاقل ہونا، بالغ ہونا، آزاد ہونا اور شرعی مسافر نہ ہونا۔ اور دوسری شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ جو قربانی کے دن ہیں، صبح 10 ذی الحج کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک جو دورانیہ ہے نا، یہ 3 دن 10، 11، 12، ان دنوں میں کسی شخص کی ملکیت کے اندر اتنا پیسہ آ جاتا ہے، اتنا مال آ جاتا ہے جو کہ صاحب نصاب تک پہنچ جائے، انسان قرضے کو مینیج کریں، باقی جو رقم بچتی ہے وہ صاحب نصاب کو پہنچ جاتا ہو۔ نصاب کیا ہے؟ یا تو 7.5 تولے سونا اس کے پاس ہو، یا 52.5 تولے چاندی ہو، یا 52.5 تولے چاندی کی رقم موجود ہو، یا 52 تولے چاندی کی رقم ہو، یا اتنا مال تجارت ہو، یعنی وہ مال جو خریدا گیا ہو بیچنے اور فروخت کرنے کی نیت سے، یا اتنا ساز و سامان ہو جو کہ استعمال میں نہ ہو بلکہ اس طرح فالتو میں گھر میں رکھا ہوا ہو۔ تو 5 چیزیں جو میں نے بتائی ہیں، اگر یہ پائی جائیں گی تو انسان صاحب نصاب ہو جاتا ہے۔ یا 5 میں سے 4 ہوں، یا 4 میں سے 3، یا 3 میں سے 2، یا 2 میں سے 1، یعنی ان میں سے کوئی بھی ہوگی تو انسان صاحب نصاب بن جائے گا۔ ہاں، اگر ان 5 میں سے کوئی بھی نہیں ہے، یعنی کوئی بھی پورے نصاب کو نہیں پہنچتی، نہ ہی سونا پورا ہے، نہ ہی چاندی کا پورا نصاب ہے، نہ ہی نقدی رقم جو موجود ہے، اور نہ ہی کاروبار کا جو مال ہے وہ بھی اتنا نہیں پہنچتا، اور فالتو سامان بھی نہیں ہے، ہاں تھوڑا سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ نقدی ہے، سب کو اکٹھا کیا جائے تو یہ چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتا ہے، تو اب جو ہے وہ قربانی لازم ہوگی۔ اب ایک اور بات بھی ہے جو ذہن میں رکھنی چاہیے، دیکھا گیا ہے کہ جو اکٹھے رہتے ہیں فیملیز، ان میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی قربانی کی جاتی ہے سب گھر والوں کی طرف سے، جبکہ ان میں سے اکثر جو ہے وہ صاحب نصاب بن رہے ہوتے ہیں، تو علیحدہ علیحدہ ہر ایک کی قربانی کی جائے گی جو کہ صاحب نصاب بن